اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے اور غیر مرئی مانے نظر نہ آ سکنے والے گناہ کا ٹاپک۔ مرئی گناہ میں سے ٹاپک نمبر 2 نماز نہ پڑھنا، یہ ہم نے تھوڑا سا کل پڑھا تھا لیکن آج پھر تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک لمبا ہے تاکہ مکمل ہو۔ نماز ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور دین کا مرکزی ستون ہے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ ادائیگی نماز کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندہ احکام شریعت بجا لاتے ہوئے فرض نمازوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے اور ہر حال میں حکم خداوندی کو بجا لاتا رہے، کیونکہ اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ وہ روز جزا ابدی نعمتوں سے محروم نہ رہے۔ بندہ مومن کی یہ سوچ اطاعت گزاری کی کم سے کم قابل قبول سطح ہے۔ اگر کوئی نماز کی پنجگانہ ادائیگی سے فرار اختیار کرتا ہے تو مذہبی قوانین کا نظام اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ اپنی کوتاہی کا خمیازہ ہر کسی کو ایک دن بھگتنا ہوگا۔ ادائیگی نماز کا دوسرا رخ اور پہلو ذات خداوندی سے عشق و محبت اور اظہار بندگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندے جو اپنے رب سے والہانہ عشق و محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لائق پرستش نہیں مانتے، کیونکہ صرف اسی کی یاد ان کے ذہنی و قلبی سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا وہ جب بھی عبادت کرتے ہیں تو خود کو اپنے محبوب سے ہم کلام پا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں نماز قرب الہی کے حصول کا وہ ذریعہ ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی رات عطا ہوا تھا۔ مبتدی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ پاتے ہیں۔ نماز جیسے اہم رکن اسلام کی عدم ادائیگی انسان کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لن نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ باغ جنت کے مکین ان کے بارے میں پوچھیں گے جو گناہوں میں گم ہو کر رہ گئے تھے، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا انہیں وہ موت آ پہنچی۔ دوزخ میں ڈالے گئے لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے دوران مختلف قسم کے گناہوں کے باعث اس برے ٹھکانے کا سبب ٹھہرے، لیکن ان کی سب سے ابتدائی غلطی جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا ہے وہ فرض نمازوں کی عدم ادائیگی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے کچھ منتخب پیغمبروں علیہ السلام کے روحانی مقام و مرتبہ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ان کے امتیوں میں سے
نماز کی ادائیگی سے غافل لوگوں کو متنبہ بھی کیا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے، تو عنقریب وہ آخرت کے عذاب دوزخ کی وادی گئے فے دوچار ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر احادیث سے فضیلت و فرضیت نماز کا حکم ملتا ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرض نمازوں کی ادائیگی کے فیوز و برکات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے امتیوں کو ان کی فرض شناسی کے جذبے سے ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے، وہیں اس سے غفلت برتنے پر سخت وعید بھی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو کوئی بھی اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ روز قیامت اس کے لیے روشنی، حمایت اور نجات کا باعث بنے گی، اور جو کوئی اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ اس کے سبب ملنے والی روشنی، حمایت اور نجات سے محروم رہے گا۔ نیز روز قیامت اسے قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث میں ہمیں جہاں نماز کی ادائیگی سے متعلق تلقین کی گئی ہے، وہیں نماز سے غفلت اور کوتاہی برتنے والوں کے بارے میں سخت وعید بھی ملتی ہے۔ ذیل میں ایسی چند احادیث بیان کی گئی ہے جو تلقین نماز کے ساتھ ساتھ اس سے غفلت کے نقصانات سے آگاہ کرتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کو اس کے حساب کے وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس جس کی نماز درست تسلیم کر لی جائے گی اس کے باقی اعمال بھی درست سمجھے جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہ ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست نہیں مانے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے مومن اور مشرک و کافر کے مابین صرف نماز کا ترک کرنا ہی فرق ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان یعنی کافروں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کسی بھی اور مذہبی فریضے کی عدم ادائیگی کفر کی صورت نہیں ما سوائے نماز کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہوا اور نجات پا گیا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو بندہ ناکام ہوا
اور اس نے نقصان اٹھایا۔ پھر اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی۔ پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب و کتاب ہوگا، یعنی فرض اعمال کے نہ ہونے کی صورت میں نوافل سے کمی پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے گوشت پر ہڈی یا 2 عمدہ کھریاں یعنی پائے ملے گی تو وہ ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے یہاں پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان کے اوقات کے ساتھ ان کی پابندی کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں کہ اسے سزا دوں یا بخش دوں۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو انہیں اس نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور اس کے عمر میں انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبد المالک بن ربیع بن سبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو اسے باقاعدہ نماز کا پابند بناؤ اور ادا نہ کرنے پر مارو۔ مختصر یہ کہ نماز کی ادائیگی دین اسلام کا ایک ستون ہے۔ اس فریضے سے منہ موڑنا اپنے ایمان کی عمارت کو اپنے ہاتھوں مسمار کرنے کے مترادف ہے۔ ٹاپک 3، زکوٰۃ نہ دینا۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اور دولت مندوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکرانے کے طور پر اسے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ صاحب ثروت لوگوں پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ ہر سال اپنے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ ضرورت مندوں کو دیا کریں۔ اس سے 2 مقاصد حاصل ہوں گے۔ دولت مند اپنے دل سے مادی وسائل سے گہرے لگاؤ کو کم کر سکیں گے، اور غریب اپنے اشد ضرورت پوری کر سکیں گے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی اہمیت اس امر سے عیاں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دین اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے۔ قرآن شریف میں اس کی ادائیگی کا ذکر نماز کی پابندی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ قرآن ایسے مومنین کو خبردار کرتا ہے جو اپنے پاس وافر دولت کی موجودگی کے باوجود اس فریضے کی ادائیگی سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ انہیں جہاں اس دولت کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال میں لانا چاہیے، وہیں اس سے غربت کے مارے لوگوں کی زندگی میں آئے تعطل کو بھی دور کرنا چاہیے۔ جب دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی جاتی تو اس کے بڑے خوفناک اور پریشان کن نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والوں کے لیے
قرآن حکیم میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اعراب برابر زیر و زبر برابر نہیں ہے، غلطی ہو تو معاف کرنا، میں حافظ تو نہیں ہوں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ تفسیر جلالین کے مطابق اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے جو اپنے پاس جمع کردہ سونے چاندی اور مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ بھی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ تفسیر جلالین میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی دولت میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی سے کام لے گا، روز قیامت اس کا یہ بچایا گیا مال ایک سانپ کی شکل میں ان کی گردن کے گرد لپٹا ہوا اسے ڈستا رہے گا۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے کھلی بغاوت کے مترادف ہے۔ حضرت زید بن نعیم حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں 4 اشیاء کو فرض قرار دیا ہے: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے مہینے میں روزے اور حج بیت اللہ شریف۔ اگر کوئی ان میں سے 3 کو پورا کر لے تو اس کے لیے یہ کافی نہ ہوگا، یہ اسی صورت میں کافی ہو سکتا ہے کہ جب وہ 4 کو ادا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والا روز قیامت جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کی ادائیگی ان کے لیے نظر آنے والی بنائی گئی تھی، سو انہوں نے اسے اپنایا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے لیے چھپائی جانے والی بنائی گئی تھی، لہذا وہ اسے اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ منافق ہیں۔ باقی کا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔